وہ درد لا دوا ہو، اسے گھول کر پلا دو، شفا ہی شفا ہے۔ صلی علی محمد، اور قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، اور اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی، اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ کیونکہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ احباب ذی وقار، بعد از درود و سلام، حمد بے شمار اس خالق ابد کے لیے جو کہ لائق حمد و ثنا ہے، اور درود لامحدود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو خلق کرنے والا خالق انہیں خلق کرتے ہی خود بھی درود میں مصروف نظر آتا ہے۔ اور سلام ہو آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر، کہ یقیناً جن کا راستہ اصل میں ایمان کا راستہ ہے۔ آج کی یہ انتہائی پرمسرت اور انتہائی خوبصورت گھڑیاں اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم، احسان و انعام، کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک گھڑیاں عطا کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی الحمدللہ یہ گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک اور بابرکت ساعتوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور جو احباب اپنے دل میں جو تمنا لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو، سب کی خواہشات کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سارے احباب محبت اور عقیدت سے بلند آواز سے ایک محبت برا نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، نجپال کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ یہ ہے قرآن کہ جس میں ریب نہیں، یہ ہے قرآن کہ جس میں ریب نہیں، اور وہ محمد ہیں کہ جن میں عیب نہیں۔ یہ ہے قرآن کہ جس میں ریب نہیں، اور وہ محمد ہیں کہ جن میں عیب نہیں، اور جماع العلم ہے جب قرآن میں، کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں۔ دوستان محترم، قدر آقا علیہ السلام کی آمد کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں، قرآن اور صاحب قرآن کی بات سماعت کی۔ ایک قرآن جو کہ آیات کی شکل میں آیا ہے، تو دوسرا قرآن سراپا نور بن کے آیا ہے۔ یعنی یہ بھی قرآن ہے تو وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی رہنما تو وہ بھی رہنما، اس میں بھی باکپن تو اس میں بھی باکپن، اس میں بھی رانائیاں تو اس میں بھی رانائیاں، اس میں بھی جلوے تو اس میں بھی جلوے۔ اگر اس قرآن کے سپارے حسین ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نظارے حسین ہیں۔ اس قرآن کی سطریں کالی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی زلفیں کالی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ اس کو پڑھنے والا قاری قرآن بن جاتا ہے، اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو میرے آقا کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور آئیے اب ہم دل ناشاد کو شاد کریں گے، اور گلشن نعت سے آباد کریں گے، اور یہ دعا بھی ہے کہ بس تو شب و روز محفل میلاد سجایا کر، حضور تیری حشر میں امداد کریں گے۔ اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلے ثناخواں تھے، انہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔
حضرت حسان نے میرے آقا کے ممبر پہ بیٹھ کے میرے آقا کو نعت سنائی۔ سیاستہ کی یہ حدیث پاک ہے کہ جامعہ مسجد نبوی کے اندر 1400 صحابیوں کا جمع غفیر تھا، کہ جس کی صدارت میرے کریم آقا علیہ السلام آپ خود فرما رہے تھے، اور حضرت حسان کو میرے آقا نے حکم دیا کہ اے حسان میرے ممبر پہ بیٹھ کے مجھے میری نعت سناؤ۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، پیارے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پیارے آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا ہنسی جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلکہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہوگا جیسے آپ نے چاہا ہوگا۔ اب چلتے چلتے یہی ربائی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی، آپ نے بھی قلم اٹھائی اور لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ارے 3 مصرے لکھے لیکن چوتھا مصرع مکمل نہ ہوا، اور آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کا چند نظر آ گیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اے سعدی جو میری نعت لکھی ہے سنا تو صحیح۔ کہا آقا مکمل نہیں۔ کہا سعدی سنا تو صحیح۔ کہا آقا ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کہا سعدی جتنی لکھی ہے اتنی سنا دے۔ عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ارے تیرے اور میرے نبی نے کہا کہ اے سعدی تو کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ۔ اور چوتھا مصرع حضور نے خود مکمل فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اے سعدی چوتھے مصرے میں میرا اور میری آل کا تذکرہ کر کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کرے ان مبارک ساعتوں کا صدقہ کہ ہم یہاں سے اٹھے تو عبادت کا ثواب ملے، گھر جائیں آنکھ لگ جائے تو مدینے والے کی زیارت کا ثواب مل جائے۔ کہ نور اترا فلک سے زمین پر، نور اترا فلک سے زمین پر، ساری دنیا کو مژدہ سنا دو، آج میلاد ہے مصطفیٰ کا ساری گلیاں بازار سجا دو۔ کیونکہ جو سب سے بے مثال ہے وہی تو پھول آیا ہے، جو سب سے بے مثال ہے وہی تو پھول آیا ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ اصل و اصول آیا ہے، اور جس کے سبب سے یہ کائنات قائم ہے آج کے دن وہ رب کا رسول آیا ہے۔ ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ جس کے سبب سے یہ کائنات قائم ہے۔ دوستان محترم قدر، جب ظاہری طور پر میرے آقا کی اس دنیا میں آمد نہ تھی اس وقت کائنات کا کیا ماحول تھا، اور جب حضور تشریف لائے تو پھر کائنات کا کیا ماحول بنا کہ آمد مصطفیٰ کریم سے پہلے جسم تھے احساس نہ تھا، عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا، زمین تھی سبزہ نہ تھا، سر تھے قرار نہ تھا، سر تھے وقار نہ تھا، پھول تھے مہک نہ تھی، گلشن تھی پھنبن نہ تھی، حوث تھی محبت نہ تھی، جہالت تھی علم نہ تھا۔ ارے ان حالات میں رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور کوئی پکارنے والا پکار اٹھا کہ مبارک ہو غم گسار آ گئے، تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دلبرا آ گئے، رحمت عالم آ گئے، چارہ گر آ گئے، ساقیے کوثر آ گئے۔ پھر کیا تھا کہ کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، احساس جاگنے لگا، شیطان بھاگنے لگا۔ ارے کیا تھا کہ ہر ایک لب پر سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آئے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا حضور آئے حضور آئے۔ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے حضور کی آمد کا چرچا کریں نا۔ سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد،
مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور جب نبی آئے پھر شدت کی دھوپ ابر کرم بن گئی۔ جب حضور تشریف لائے نا کہ شدت کی دھوپ ابر کرم بن گئی، ڈوبے ہوئے فلک پہ ستارے ابھر گئے، اور تشریف لائے جب آقا جہاں میں تو گل ڈھونڈتے تھے شاخوں سے کانٹے کدھر گئے۔